امن کے ساتھ جہاں بھی رہیں گے امن کو قائم رکھیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ عبدوا رحمنا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اتموا طعامو، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ایک دوسرا بہترین طریقہ ہے وہ کاسکیٹ لیجن سے اوپر اٹھا کے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے اسپریڈ پیس اینڈ لیو وتھ پیس، افشوا السلام و قسموا، امن کو پھیلاؤ اور امن کے ساتھ رہو۔ یہ جو مقدس جلوس آج نکالا جاتا ہے اس سے سندیش دیا جاتا ہے کہ دنیا کی نفرتوں پہ غور مت کرو، تمہیں جہاں بھی رہنا ہے وہاں انسانی تقاضوں کی بحالی کرنی ہے، پریم کا سندیش دینا ہے اور ہر حالت میں امن کو نافذ کرنا ہے اور نفرت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی یہ جو غوث پاک کا پرچم ہم بلند کرتے ہیں وہ نشانی ہے، یہ امن کا علمبردار کی نشانی ہونے کی، اور جو لوگ اس پرچم کو لے کے نکلتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں رہیں گے اور جیسے بھی رہیں گے ہم امن کو نافذ کریں گے اور انسانی تقاضوں کی بحالی کریں گے۔ بابا صاحب کیسے آج جو ہے کیونکہ آپ اتنے بڑے پورے لکھنؤ سے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے، خاص کر جو ہے پولیس کا کیسا انتظام تھا، انتظامیہ جو بھی ہے پرشاسن میں کیسے آپ لوگ؟ دیکھیے ایک بڑی یعنی کہ میں تو مبارکباد دوں گا کہ صوفزم یعنی کہ یہ جو صوفزم ہے یہ مردے کو جلا دیتا ہے، یہ سخت سے سخت دل کو ملائم کر دیتا ہے، اور ہم اسی صوفزم کے پرچم کو بلند کرتے ہیں جہاں نفرت نہیں ہے، جہاں کسی ہیٹ نہیں ہے، جہاں انٹالرنس نہیں ہے، جہاں صرف محبت ایک ہی پچ ہے، وہاں وپچ ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں حکومت سے ایڈمنسٹریشن سے بے پناہ تعاون ملتا ہے، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے لوکل ایڈمنسٹریشن اور خاص کر کے ڈی سی پی وشوجیت سریواستو صاحب، اے ڈی سی پی صاحب اور یہاں کے تمام محکمے کے تمام لوگ اس تقریب کو آگے لے جانے میں اور اس تقریب کو کامیاب بنانے میں پوری مدد کرتے ہیں، اور اس میں ہمسایہ قوم یعنی کہ یہاں کے شہری جو دوسرے مذہب کے ہیں ان کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اور میں آپ کے چینل کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن کا، شاسن کا اور تمام اہل وطن کو یہ 11ویں غوث پاک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور سب سے التجا کرتا ہوں کہ سب بھائی چارے کی محبت کے ساتھ اس ملک میں رہیے اور اس ملک کی ترقی میں یوگدان دیجیے، یہ اس وقت کی سخت ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج جو ہے جس طرح سے نفرتیں پل رہی ہیں، محبت سے لوگ دور ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ ملک سے محبت کا جہاں تک سوال ہے تو وہ کل بھی ہمارے لیے ویسی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک ویسی رہے گی، جس میں اگر ملک کی کہیں سے بات ہے تو ہم اپنی جانوں کو، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، جیسے ہمارے اسلاف نے کل فدا کیا ہم مستقبل میں بھی فدا کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ملک کی محبت ہمارے لیے اثاثہ ہے، اور اس پروگرام میں ہم یہ درس دیتے ہیں کہ اصل جو ترقی ہے وہ اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو فن میں الگ الگ ماہر کرو اور اچھی اچھی پوزیشنز پہ جاؤ، جس سے اس ملک کی ترقی کے اندر کنٹریبیوشن دے سکو۔ الحمدللہ اس کے اوپر صوفیہ اکرام سے وابستہ تمام خانقاہیں اور تمام وہ لوگ جو ان خانقاہوں سے وابستہ ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوتی ہیں اور ملک کی ترقی میں بھی کنٹریبیوشن لیتی ہیں، اور ملک پہ کوئی خطرہ ہے لاحق تو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ کل بھی تیار تھے، آج بھی ہیں اور مستقبل بھی ہم لوگ تیار ہیں۔ ہمارے بیچ عارف نقشبندی صاحب ہیں۔ جناب سید صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج کے جشن کو، جشن غوث الورا جو غوث پاک کی جو ہے تاریخ سے منسوب ہے، جو ان کی نسبت سے منسوب ہے؟